اللہ کا یہ مبارک نام جس کا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کو علماء اور مشائخ اور جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء، صوفیاء اور عملیات کی دنیا کے اندر جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، وہ اس عمل کو مجرب ترین قرار دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا ہے، جو بات کرنے جا رہا ہوں، کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، اگر ان وظائف میں کوئی بھی وظائف ہے عملیات کی دنیا کے اندر، ان میں اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی اور آپ عمل کے بعد رجعت سے بچ جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ اپنا حفاظتی حصار لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس عمل کے بعد فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، لیکن اگر آپ کو نقصان بھی نہیں ہوا تو سمجھے آپ کی کامیابی ہے۔ کیونکہ عملیات کی دنیا کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حفاظتی حصار، اور جو بندہ کامیابی کے ساتھ عمل مکمل کر لیتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ موکلاتی دنیا ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے موکلات وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آپ عمل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور ان کی آپ ڈیوٹی جب لگا دیتے ہیں تو جیسے ہی وہ اگلا بندہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے نام کو مٹی میں ملانا چاہتا ہے، وہ دشمن جیسے ہی حصار سے باہر نکلے گا، چاہے اس نے تعویذات کے ذریعے اپنا حصار کیا ہوا ہے یا خود عمل کر کے حصار کیا ہے یا کسی سے اس نے اپنا حصار کروایا ہے، تو جیسے ہی وہ حصار سے باہر نکلے گا، اسی وقت آپ کا عمل جا کے کام کرے گا۔ یعنی کہ وقتی طور پر آپ کو فائدہ نظر نہیں آیا، یعنی کہ آپ نے 5 دن عمل کیا، 7 دن عمل کیا، آپ کو لگا ہے کہ آپ کا دشمن جو ان سے ہے وہ تو بالکل ویسے کا ویسے نارمل ہے، لیکن جیسے ہی 10 دن گزریں گے، 8 دن گزریں گے، وہ جو عمل آپ نے 8 دن، 10 دن، 15 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے کیا تھا، اس عمل کا وار جو کہتے ہیں، پلٹ جو کہتے ہیں، کاٹ جو کہتے ہیں، جیسے ہی آپ کا وہ اگلا بندہ دشمن جو ان سے ہے وہ اپنے حصار سے نکلے گا، آپ کے موکلات اس پر کام کریں گے، کیونکہ موکلات نے تب تک وہاں پر رہنا ہے جب تک وہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل نہیں کر دیتے۔ یہ اندر کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر اوقات کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ عملیات کی دنیا کے اندر اپنی حفاظت کرنا سمجھ گئے ہیں، حفاظت کرنا جان گئے ہیں، تو حصار حفاظت کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں پہ 4 دیواری اور چھت ہو، تو کوئی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو مل نہیں سکتا۔ اسی طرح حصار ہوتا ہے جیسے 4 دیواری اور چھت ہے، یعنی کہ کوئی بھی شیطانی عمل، شیطانی موکلات، شیطانی اثرات وہ آپ پر واپس نہیں آتے۔ دیکھیے، آپ جس کے لیے بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، دشمن کی ذلت و رسوائی کے لیے، بربادی کے لیے، جو بھی آپ موکلاتی عمل کرتے ہیں، اس میں آپ جب کسی پر اپنا عمل کرتے ہیں اور وہ بھی، یعنی کہ اگر اس کا شیطانی تعلقات ہے اور وہ جا کے کسی شیطانی عامل سے رابطہ کرتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو وہ شیطانی طاقتوں کو اس کے ساتھ بھیجے گا تعویذات کے ذریعے یا عملیات بتا کے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ میں بہت گہرائی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو اگر پوری وضاحت سے بیان کروں تو کئی گھنٹوں پر بات چلی جائے گی۔ تو یہ بات ہے صرف سمجھنے والی، یعنی کہ آپ نے اس کو اگر رپیٹ میں بھی سننا پڑتا ہے تو آپ اسے 2 3 مرتبہ سن کے توجہ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں جتنی گہرائی کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو اتنا آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو جیسے ہی بالکل اتنا آسان ہے کہ ہر بندے کو میری بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ حسار عملیات کی دنیا کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کبھی بھی کوئی بھی عمل یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ آپ جب کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اور جب آپ موکلاتی عمل کرتے ہیں، عملیاتی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کرتے ہیں، آپ یا رزاقوں کا کر لیں یا ودودوں کا کر لیں یا پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19,000 موکلات ہیں، اس کا آپ عمل کر لیں، یا پھر جب اصل میں جب انسان کا مقصد اور حاجت انسان کے پیش نظر ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، تو جب وہ عمل کے لیے بیٹھے گا تو ظاہری بات ہے اس کا جو ان سے ہے وہ سسٹم جو موکلاتی ہے، اس کو جب آپ نے کچھ لینا ہے تو ان کو کچھ دینا بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ عملیات کی دنیا کے اندر اگر آپ پوری بات سمجھ کے عمل کرتے ہیں تو کامیابی آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہوگی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی روحانی نسبت کہیں نہ کہیں ضرور قائم کریں، اور رجت کیا ہوتی ہے، آثار کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہیں اسی چینل پر، 30 منٹ والی، 40 منٹ والی۔ تھمبنیل پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ رجت ختم کرنے کا طریقہ، لیکن حصار لگانے کا طریقہ یہ میں نے تھمبنیل پہ جو 30 40 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پہ رجت اور حصار پہ ہی بات کی ہے، اور ہر ٹاپک پہ آپ کو اس چینل پر ویڈیو مل جائے گی، چاہے آپ رزق کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ دو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، تو ان ایسے دشمنوں کے لیے آپ اس عمل کو کریں، لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیں، اور بے توفیق باہر بے زبان جانوروں کے لیے آپ رکھ دیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو ان سے احتیاط میں کوشش کرنی ہے کہ جتنے دن آپ نے عمل کو کرنا ہے، بیف سے پرہیز کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ 7 دن تک مسلسل کر سکتے ہیں۔ 3 دن کی نیت کر کے کر لیں یا 7 دن کی کر لیں۔ 7 دن کے بعد آپ نے ایک دن وقفہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے 7 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ بالکل آسان عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا آثار لگانا ہے۔ آثار لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ 21 ٹائم، 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے مکمل کر کے کہنا ہے کہ میں اپنا آثار کرتا ہوں یا میں اپنی آثار کرتی ہوں تمام شیطانی طاقتوں سے جو میرے تک نہ پہنچ سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ روحانی طاقتیں میری حفاظت کریں، میرے بچوں کی حفاظت کریں، میرے گھر کی حفاظت کریں، اور یہ شہادت والی دائیں ہاتھ کی انگلی پر آپ دم کر کے اس طرح آپ اپنا حصار کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ حصار میں نے بہت زبردست طاقتور حصار بتائے ہیں، اور ہر عمل کا حصار اپنا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسان حصار بتاؤں جس سے آپ کی حفاظت بھی اور کسی قسم کی آپ کو پریشانی بھی نہ ہو۔ اچھا سر، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ لہب کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ لہب کی، قرآن پاک کی آخری سپارہ، 30واں سپارہ، اس میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ لہب، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ آپ نے سورہ لہب جو سی ہے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قہار 129 مرتبہ۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت پہلے نہیں کرنی، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ میں نے اس عمل کو اپنے فلاں مقصد حاجت کے لیے کیا ہے، اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ جائیں اور جا کر میرے دشمن کے ساتھ یہ کریں وہ کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے جو پہلے آثار لگایا تھا 21 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، وہی آپ نے آخر میں پھر دوبارہ لگانا ہے، لیکن اس وقت آپ نے پانی پر دم کر کے وہ پانی اپنی پیشانی پر، چہرے پر تھوڑا سا لگا لینا، اور وہ پانی پی لینا ہے۔ اس طرح آپ عمل کرتے جائیں، 7 دن تک مسلسل عمل کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔